أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی ہیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ چھپائیں وہ اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں
اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اس عدت میں اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کرنے کا اور عورتوں کے حقوق اسی طرح سے ہیں جو ان کے ذمے مردوں کے ہیں، دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد یا تو روکے رکھنا ہے دستور کے مطابق، یا چھوڑ دینا ہے بھلائی کے ساتھ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ لے لو تم اس میں سے جو تم نے ان کو دے رکھا ہے کوئی چیز، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم اس بات سے ڈر جاؤ کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر اس میں کہ عورت فدیے میں دے دے وہ چیز، یہ اللہ کے حدود ہیں، لہذا تم اس سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر طلاق دے دے تو حلال نہیں ہے اس کے بعد اس کے لیے یہاں تک کہ نکاح کر لے عورت اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے، پھر اگر وہ دوسرا بھی طلاق دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں، اگر دونوں کو گمان ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں گے، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، بیان کرتا ہے ان کو اللہ جاننے والی قوم کے لیے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے لے کر 230 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، خصوصاً آئلی اور معاشرتی احکامات کا بیان چل رہا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے
کہ اگر دو شخص ایک جگہ رہتے ہوں تو مزاج کے تبدیلی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف کا ہونا انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے تو اس طریقے کو عمل میں لائیں، دونوں کے لیے اس میں راحت ہے۔ اگر میل ملاپ ہو سکتا ہے تو ضرور کر لینا چاہیے، اور اگر ممکن نہ رہا تو محبت سے ملے تھے محبت سے جدا ہونا چاہیے، بغیر کسی عداوت اور نفرت کے۔ مقدرات ہیں، جہاں تک ساتھ نبھا سکتے ہیں، یوں تو نیت تو اخیر عمر تک نبھانے کی ہو، لیکن انسان کے زندگی میں آئے دن اختلافات رونما ہوتے رہتے ہیں، اس کا حل قرآن پاک نے بیان کیا۔ یاد رکھو، نکاح کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح کی دو حیثیت ہیں۔ ایک حیثیت تو ہے معاملے کی، معاہدے کی، کہ جینے مرنے کے ساتھی بن جاتے ہیں، یہ معاہدہ ہے۔ لیکن دوسری حیثیت نکاح کی وہ عبادت کی ہے، لہذا اس سلسلے میں جو شریعت کی رہنمائی ہے اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، لیکن بس اوقات دو مختلف مزاج انسان کا نباہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے چھٹکارا ایک رحمت ہوتا ہے، تو اسی کو طلاق کہا جاتا ہے۔ یہ طلاق بس اوقات زحمت ہے اور بس اوقات رحمت ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کا ظلم ساری زندگی دوسرا برداشت کرے، اور ظلم سے نجات پانے کے لیے ایک طریقہ رحمت طلاق بھی ہے، لیکن یہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے، ورنہ نارمل حالات میں طلاق یہ سراسر زحمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جتنی چیزیں حلال ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے، اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ طلاق کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ صرف میاں بیوی ہی کے لیے نہیں ہیں،
بلکہ اس کے نقصانات اور اس کے اثرات اولاد پہ بھی پڑتے ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ ضروری ہیں۔ اگر ماں باپ سے اولاد بچھڑ جائے، اولاد کی زندگیاں برباد ہو جاتی۔ اس سے آگے بڑھ کر نقصان دو خاندانوں کا ہے۔ دو خاندانوں میں عداوت کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا انجام تمام معاشرے کی تباہی پر ہوتا ہے۔ مال برباد، جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہذا طلاق اگرچہ کہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ کو سب سے ناپسند چیز ہے۔ لیکن مجبوری میں اس کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس کی تفصیلات آگے بیان کریں گے۔ یہاں پر آیت شریفہ میں عدت کو بیان کیا گیا۔ عدت اس پیریڈ کو کہتے ہیں کہ جو مطلقہ طلاق کے بعد گزارتی ہے، اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ یا شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ جو ایام گزارتی ہیں، ان مخصوص ایام کو عدت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے عدت طلاق اور ایک ہوتی ہے عدت وفات۔ عدت اس لیے رکھی گئی تاکہ اس کے بعد اگر عورت نکاح کرنا چاہے تو اس کا رحم کلیئر ہو کہ دوسرے شوہر کے لیے اس کا رحم کلیئر ہو جائے، اسی لیے عدت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہیں وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اپنے آپ کو روکے رکھیں دوسرا نکاح کرنے سے، کہ اس درمیان میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اگر کر لے تو حرام ہے، اولاد بھی حرام ہو جائے گی، یہ زندگی بھر حرام کاری میں شمار ہوگی، اس لیے کہ نکاح عدت کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ یتربصن بانفسہن، مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ یہ عدت اس کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ دخول ہو چکا ہو، خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، اس کے بعد طلاق دی گئی تو اس کے ذمے عدت کا گزارنا ہے۔ اور اگر دخول نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق دی گئی، مثلا نکاح ہو گیا، قریب جانے سے پہلے ہی شوہر نے اسے طلاق دے دی، اللہ نے فرمایا اس کے ذمے عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت کا مقصد رحم کا خالی کر دینا ہے،
اور چونکہ یہاں اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا اگر دخول یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی تو اب ایسی صورت میں اس عورت پر عدت نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے دوسری مقام پہ بیان کیا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، چھونے سے پہلے طلاق دے دی، اللہ نے فرمایا اس کے ذمہ عدت نہیں۔ تو آیت شریفہ میں جس مطلقہ کی عدت کو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد وہ ہے کہ جس کے ساتھ دخول ہوا ہو یا خلوت صحیحہ یعنی تنہائی ہو گئی ہو، اس کے بعد طلاق دی جائے تو اب اس کی عدت 3 حیض ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ مطلقہ بالغہ ہو، اور اگر نابالغہ ہو تو اس کی عدت ہے 3 مہینے، چاند کے مہینے سے 3 مہینے، یا بہت زیادہ عمر رسیدہ ہے ایسی حالت میں اس کو طلاق دی جائے جبکہ حیض آنا بند ہو گیا ہو، اس کی عدت بھی 3 مہینے۔ اور اگر وہ حاملہ ہو اور حاملہ کو طلاق دی جائے طلاق ہو جائے گی، اس کی عدت کیا ہے؟ اللہ نے اس کو دوسری جگہ بیان فرمایا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو گئی، اب چاہے جلدی ہو یا دیر ہو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ، یہ عدت تو آزاد کے لیے ہے، اور اگر باندی ہو، باندی کے لیے ترمذی شریف اور ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندی کے لیے 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے، یعنی باقی آزاد معزز عورت سے آدھی باندی کی عدت ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، قروء کے معنی 2 آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں حیض کے، دوسرے معنی آتے ہیں طہر یعنی پاکی کے۔ اسی وجہ سے صحابہ میں قروء کے معنی میں 2 قسم کے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قروء کے معنی طہر کے ہیں، اس صورت میں عدت اس طرح سے ہوں گی کہ ایک پاکی آ جائے، پھر اس کے بعد حیض، پھر پاکی، پھر حیض، پھر پاکی، وہ پاکی ختم ہو جائے عدت پوری ہو جائے۔ لیکن جمہور صحابہ خلفائے راشدین اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ قروء کے معنی حیض کے آتے ہیں، تو طلاق دی پاکی کی حالت میں، اس کے بعد پھر حیض آیا ایک، پھر پاکی آئی،
پھر حیض آیا 2، پھر پاکی، پھر حیض 3، اس کے بعد پاکی آ جائے عدت پوری ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے دیکھو حالت حیض میں طلاق دینے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کی عدت طویل ہو جائے گی، کیونکہ جس حیض کی حالت میں طلاق دی گئی وہ حیض شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر پاکی، پھر اس کے بعد جو ہے 3 حیض آئے، اس میں تکلیف زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے دیکھو حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، 1 طلاق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی غصے میں آ گئے، بہت جلال میں آ گئے، فرمایا اسے چاہیے کہ عورت سے رجوع کر لے، کیونکہ طلاق رجعی دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حالت حیض میں طلاق دی، حضور بہت ناراض ہوئے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ عورت سے رجوع کر لے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر طلاق دینی ہو تو پاکی کی حالت میں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے۔ بس یہی وہ عدت ہے، وقت ہے جس میں عورتوں کو طلاق دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی پاکی کی حالت میں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت کو طلاق دی جائے اور عدت میں ہو تو عورت کو چاہیے اپنی حالت کو ظاہر کرے، یعنی حمل ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ عدت کے شمار کرنے میں کنفیوژن ہو جائے گا، کیونکہ یہ حالت حقیقت میں وہ عورت ہی جان سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ چھپائے وہ اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کر دیا ہے، یعنی اگر جو ہے حمل ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل تک ہے، چاہے جتنی لمبا پیریڈ ہو جائے، اور اگر نہیں ہے حیض کے مطابق 3 حیض تو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ حاکم یا شوہر یا گھر کے ذمہ دار اس سے اس کا حساب لگائے۔ اور دیکھو اس درمیان نکاح ثانی حرام ہو جائے گا، بلکہ اس کی جو ہے عدت پوری ہونے کے بعد اب جو ہے نکاح کرنا چاہیں دوسرا تو ہی درست ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو ہے تمام انحصار عورت کے بتلانے پر ہوگا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعتاً ایمان والی ہے، اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ فرمایا کہ اگر طلاق رجعی ہو اس میں رجوع کرنے کی اجازت ہے، عدت کے درمیان اس کو واپس لینے کی اجازت ہے، اس مسئلے کو بیان کیا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لینے کے اس عدت کے درمیان،
ان ارادو اصلاحا، اگر ارادہ کریں وہ سدھرنے کا، اصلاح کرنے کا، صرف ستانے کے لیے نہیں۔ یاد رکھو یہ آیت شریفہ حضرت اسما بنت زید بن سکن انصاری رضی اللہ عنہا کے متعلق نازل ہوئی۔ اس سے پہلے طلاق کی عدت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر عدت کے متعلق یہ حکم نازل فرمایا۔ اب جو ہے عدت کمپلسری قرار دی گئی اور عدت گزارنا ضروری قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ذرا تفصیلات سنو۔ نکاح کے سلسلے میں جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ نکاح کی دو حیثیت ہے، ایک حیثیت تو معاہدہ اور معاملہ ہے، جیسے تجارت میں معاہدہ معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے، لیکن اس کی دوسری حیثیت عبادت کی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے، لہذا اور معاہدوں میں اور نکاح کے معاہدے میں فرق ہے۔ نکاح کا معاہدہ جو ہے چونکہ ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کے کچھ خاص شرائط ہیں، عام معاہدات کی طرح سے نہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے ہر عورت سے ہر مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، محرمات، ان کے علاوہ سے نکاح حلال ہے۔ اللہ نے خود اس کی فہرست بیان کی، برخلاف دیگر معاہدات کے وہ کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں سے بھی ہو سکتے ہیں، غیر ایمان والوں سے معاہدہ ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں، کسی چیز کے متعلق ہو سکتے ہیں، لیکن نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں شرط ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہو تو اس سے نکاح شریعت نے حلال قرار دیا، محرمات سے نکاح حرام ہے۔ چوتھے پارے کی آخری آیت میں اور 5ویں پارے کی شروع آیت میں وہ لسٹ بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے، ان کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ نے فرمایا یہ لسٹ کے علاوہ عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ تو ایک تو اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ نکاح میں انہی عورتوں سے درست ہے جو اللہ نے جن سے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، محرمات سے نکاح حرام۔ دوسری چیز کہ اور ایگریمنٹ میں گواہ کا رہنا ضروری نہیں ہے، ہاں اختلاف ہو جائے تو گواہ کی ضرورت پڑے گی، اختلاف نہیں ہے تو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، پیسے دے رہے ہیں، چیز لے رہے ہیں آپ۔ لیکن نکاح ایسا معاملہ ہے کہ اس میں 2 گواہ کا ہونا لازم ہے، اور 2 گواہ بھی بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو۔ مسلمان ہو یعنی غیر ایمان والا کسی مسلمان کا نکاح نہیں کرا سکتا، اگر کرایا تو حرام ہوگا۔ اب اسی پہ اندازہ لگاؤ جو رجسٹریشن کا چل رہا ہے معاملہ، تو اگر رجسٹرار جو ہے مسلمان ہے، 2 گواہ موجود ہیں، تو وہاں اگر نکاح ہو رہا ہے تو درست ہوگا، اور اگر نہیں ہے ایسا معاملہ وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا۔ ابھی بات سمجھ میں ہے؟
بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری کنڈیشن، عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنا نکاح اپنے ولی کے یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر کرے تو اس نے زناکاری کی، کیونکہ سرپرست تحقیق کرتے ہیں کہ جس سے یہ نکاح کر رہی ہے اس سے نکاح حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ آج کل کالجز یونیورسٹیز کے جو بچے بچیاں ہیں یہ تمام حدود پھلانگ رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی ویلو نہیں ہے، ان کے پاس سماج کا کوئی ویلو نہیں ہے، بس جی جوانی کی مستی میں آ کر ایسے قدم اٹھا رہے ہیں کہ خاندان کے لیے کلنک ہے، سماج کے لیے ایک دھبا ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے کہا کہ عورت اپنے ولی کی اجازت سے نکاح کرے۔ ولی جیسے باپ ہے، باپ نہیں ہے، بھائی ہے، دادا ہے، تو ان کی اجازت سے نکاح کرے۔ اگر کفو میں نکاح ہوا ہے یعنی لیول میں برابری کے تو درست ہے، اور اگر کفو کے علاوہ میں نکاح کیا تو اس کا سرپرست اس نکاح کو توڑ سکتا ہے، کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ اتنی کنڈیشن۔ اصل میں اسلام نے عورت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے قوانین نافذ کیے ہیں۔ ایسے ہی قوانین اسلام میں ہیں جس سے عورت کی عزت اور ناموس کا احترام اور اس کی حفاظت۔ یہ نادان اپنے چند لمحات کی لذتوں کے لیے اپنے مذہب، اپنا سماج، اپنے ماں باپ تمام کو بدنام کر دیتی۔ لہذا ان بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت ضروری ہے۔ جب تک دینی تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ صحیح فیصلے نہیں لے سکتے۔ اسی طرح سے پھر ایک چوتھی کنڈیشن، جو نکاح کیا جائے وہ نکاح زندگی بھر کے لیے کیا جائے، یہ نہیں موقتی نکاح مہینے کے واسطے یا ہفتے کے واسطے جیسے شیعہ لوگوں کے پاس ہے، حرام قرار دیا گیا۔ منسوخ ہے وہ حدیث، شروع میں اجازت دی گئی تھی صحابہ جب سفر میں ہوتے تھے اور سالوں گنتی اپنے وطن سے دور رہتے تھے، لیکن بعد میں خیبر کے فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو منسوخ قرار دیا، ایکسپائر کر دیا۔ اب کوئی موقتی نکاح درست نہیں ہے، یہ حرام کاری میں شمار ہوگا۔ موقتی نکاح چند وقت کے لیے یا چند مہینوں کے لیے نہ، نکاح میں کنڈیشن یہ ہے زندگی بھر کے لیے، یہ ایک دوسرے کو قبول کر لیں۔ پھر حوادثات الگ چیز ہے، مخدرات الگ چیز ہے، وہ اور بات ہے، لیکن نکاح کے وقت نیت ہی یہ ہو کہ پوری زندگی کے لیے یہ نکاح ہو رہا ہے اور یہ ساتھ پوری زندگی کے لیے۔ اسی طرح سے یہ معاہدہ جب چاہے ختم کرنا یہ نہیں ہوگا، جیسے دوسرے معاہدات ہیں، بھائی سودا پسند نہیں آیا کہا بھائی واپس۔ نکاح میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر کنڈیشن رکھی اللہ رب العزت نے، طلاق کی اجازت ہے لیکن فوری طلاق دینے کی نہیں ہے۔ پھر کیا کنڈیشن ہو؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو بد دماغی کا، نباہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو. وقتیہ جذبات ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، سمجھاؤ، زندگی کے اونچ نیچ نقصانات سمجھاؤ. اگر عورت سے یا مرد سے بد دماغی کا خطرہ ہے تو اللہ نے فرمایا پہلی کنڈیشن یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، خیر خواہی کے ساتھ سمجھاؤ. پھر بھی نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا اسٹیپ. پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو پھر کیا کرو؟ بستر الگ کر دو، لیکن ایک ہی گھر میں رہیں. گھر سے نکالنے کا بھی حکم نہیں ہے اور نکل کے جانے کا عورت کو حکم نہیں ہے. ذرا ٹینشن ہوا، لی بیگ ڈال دی، چلی ماں کے گھر کو، نہ، خبردار، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پہلا اسٹیپ اختلاف جب ہو جائے اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو، سمجھاؤ. نہیں مانے، پھر دوسرا اسٹیپ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، کروٹ بدل کے سو جاؤ تاکہ اسے احساس ہو جائے. احساس ہو جائے تو کمپرمائز ہو سکتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. پھر بھی اگر نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ، مان نہیں رہی کوئی چیز، اللہ نے تیسرا اسٹیپ بیان کیا وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا تنبیہ کرو. تیسرا ہے یہ مرحلہ، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلا نصیحت کرنا، دوسرا مرحلہ تھوڑا سا پنشمنٹ دینے کے واسطے بستر علیحدہ کر دینا، احساس ہو جائے. اور اس کے بعد بھی معاملہ نہیں سدھر رہا ہے تو تیسرا اسٹیج بیان کیا وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی جو ہے لائٹ تنبیہ کرو. ایسا نہیں خونا خون کر دینا، ہڈیاں توڑ دینا، نہ، یہ تو جانوروں کے کام. اللہ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ذرا لائٹ مارو، تھوڑا تنبیہ کے واسطے. اب بعض دماغاں رہتے ہیں آسمان پہ، میں بڑے باپ کی بیٹی، بڑے باپ کی ہوں گی، نہ باپ کام آئیں گا نہ اماں کام آتی. زندگی اپنے کو گزارنا ہے، سمجھاؤ، اور اپنے گھر کے اندر ہی رکھو یہ معاملہ، ابھی باہر نہیں نکلنا. یہ گھر کے جو جھگڑے ہیں نا، اللہ نے فرمایا 3 اسٹیج ہیں یہ 3 جو ہے گھر کے دیوار کے اندر ہی رہنا. خاندان والوں کو معلوم نہیں ہونا، نہ اماں کو نہ بابا کو، یہ دونوں ہی اندر سلجھا لینا 4 دیواری کے اندر. یہ ہدایت ہے پروردگار کی جانب سے، یاد رکھو. اس کے بعد پھر بھی نہیں سدھر رہا معاملہ، اب کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. چوتھا اسٹیج. اب یہ اختلاف گھر کے اندر تھا، اب اس کو باہر نکالو. خاندان کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں، بیوی کے خاندان میں سے یا شوہر کے خاندان میں سے، تیسرا اسٹیج یہ ہے
دونوں میں سے جو سنجیدہ ہیں ان کو پنچ مقرر کرو. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک حکم یعنی ایک جج مرد کی جانب سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دوسرا عورت کی جانب سے. خاندان میں سے سمجھدار ایک شوہر کی جانب سے، ایک بیوی کی جانب سے. پورا گاؤں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا ہوا پورا محلہ جمع کر لیتے، ارے کیا ہوا، ارے بیٹھک ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی اتنا جو ہے آگے نہیں بڑا معاملہ، ابھی اس کو یہیں سلجھانے کی کوشش کرو. اب دو پنچ مقرر کریں. اب وہ پنچ دونوں کے بیانات سنیں، تکلیف دونوں کی سنیں. ون وے نہیں چلنا. ون وے چلے تو ایک طرفہ فیصلہ ہو جاتا، نہ، دونوں کے بیانات سنو. اگر وہ دونوں مناسب سمجھیں کہ ان کو اگر سمجھا بجھا کے ڈرا دھمکا کے میل ملاپ کر دیں، ان کی زندگی صحیح گزر جائیں گی. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں فیصلہ کر لیے، کیونکہ بیانات سے اندازہ ہو جاتا کس کی غلطی ہے، کیا ہے، کون گھایا کر رہا، کون ظلم کرا، تو سمجھ میں آیا. اب اس کے بعد یہ دونوں ان کے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگائے، یہ لائٹ جو ہے ان کی لڑائیاں ہیں، تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھا لیے کمپرمائز ہو سکتا ہے تو کمپرمائز کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دونوں ان میں جدائیگی کر دیں. جدائیگی کیسی؟ جدائیگی کا اگر مرحلہ آئے تو شوہر ایک طلاق دے. 3 دینا ضروری نہیں ہے، ایک طلاق دے. صحابہ کے زمانے میں عام طور سے طلاق رجعی ہوتی تھی. طلاق رجعی میں فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت کے درمیان احساس پیدا ہو جائے اپنی غلطی کا اور پھر سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں. ای بات سمجھنا، اس کو رجعت کہتے ہیں. ایک طلاق دے، طلاق رجعی. دیکھو طلاق 3 طرح کی ہوتی، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن اور ایک طلاق مغلظہ. طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں جو لفظ طلاق کے ساتھ دی جائے، صریح لفظ کے ساتھ طلاق کا لفظ استعمال کر کے جو دی جائے اسے کہیں گے طلاق رجعی. عدت کے درمیان اگر واپس لوٹانا چاہے تو بغیر نکاح کے واپس لوٹا سکتا ہے، پھر میاں بیوی بن کے رہ سکتے. اچھا، اسی طرح سے ایک میں یا 2 میں اجازت ہے رجوع کرنے کی. یہ طلاق رجعی جس میں رجعت کا اختیار ہے صرف 2 ہے. آگے آیت میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی اس میں لوٹانے کا چانس ہے صرف 2 مرتبہ. 3 مرتبہ بولا چلے گیا کام میں سے. اب اچھا، طلاق بائن نمبر 2. طلاق بائن اسے کہتے ہیں کہ مبہم الفاظ سے طلاق دینا. لفظ طلاق نہیں بولا، بولا جا میں تیرے کو چھوڑ دیا،
اب نیت پوچھی جائیں گی، تیری نیت کیا تھی؟ طلاق کی نیت تھی تو طلاق پڑ جائیں گے. اور یہ طلاق بائن، بائن بولے تو بیچ میں لوٹانا چاہے نہیں لوٹا سکتا. اگر اس سے پھر نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا. یہ طلاق بائن. اسی طرح سے تحریر میں طلاق دے دی، جس کو فارغ خطی کہا جاتا ہے. فارغ خطی بولتے ہیں نا جی، تو یہ فارغ خطی بھی طلاق بائن ہے. یعنی اگر رجوع کرنا چاہے دوبارہ نکاح کر کے رجوع کرنا پڑے گا. اچھا، اسی طرح سے خلا ہے. خلا بھی طلاق بائن ہے. خلا عورت کی جانب سے درخواست ہوتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، تو شوہر اگر راضی ہو جائے تو ہی خلا ہوں گی. شوہر اگر راضی نہیں ہوا، یعنی اس کی دستخط بھی نہیں ہے، انہیں منہ سے بولا بھی نہیں، عورت اگر لاکھ خلا بول دے خلا واقع نہیں ہوگی. اس میں شوہر کی تصدیق ضروری ہے، اس کی جو ہے اس کا اختیار ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے. تو یہ خلا بھی طلاق بائن ہے. تو طلاق بائن میں عدت کے درمیان رجوع نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسی سے نکاح کرنا چاہے دوبارہ تو اجازت ہے. ایک ہے طلاق مغلظہ، یعنی 3 طلاق دے دیا تو اب یہ طلاق مغلظہ ہے، یعنی اب اس سے نکاح کر کے بھی واپس لوٹا نہیں سکتا. اس کے لیے حلالے کی ضرورت پڑے گی، یعنی عدت گزار کر کسی اور سے نکاح کرے گی، اور وہ اس کے بعد پھر اس سے جو ہے جماع کے بعد اگر اپنی مرضی سے طلاق دے گا تو اس کی عدت گزارنے کے بعد اگر پہلے سے نکاح کرنا چاہے تو اب حلال ہوگا. اس کو حلالہ کہا جاتا ہے. اصل میں یہ پنشمنٹ اور سزا ہے کہ اس نے ایسی چیز کو اختیار کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی یہ سزا ہے. جیسے کوئی جو ہے سمجھانے کے باوجود زہر پی لیا، اب بول رہا ہے نہیں اب دوبارہ ایسا نہیں کرتا، دوبارہ کر مت، اب تو مرتا. پھر کون بھی نہیں، غلطی سے پیا جی، جان بوجھ کے پیا تو بھی مرتا، غلطی سے پیا تو بھی مرتا. اس کا تو ریئیکشن ہونا ہی ہونا ہے. ای بات سمجھ میں؟ تو یہ 3 طلاق کے بعد جو سزا ہے اس کو اتنی بڑی سزا اپنی عزت آبرو کسی اور کے سامنے چلی جائے، یہ انسان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. اس لیے 3 طلاق کو طلاق مغلظہ کہا گیا. اس سے بچنا چاہیے. صحابہ کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں لوگ 1 طلاق دینے کے عادی تھے، اور اسی کو اگر چھوڑ دینا ہے، عدت پوری کر لے، وہی ریئیکشن ہوگا جو زیادہ دینے کے بعد ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد چانس ہوتا ہے کہ دونوں کو اگر پچھتاوا ہو جائے، دوبارہ پھر سے نکاح کرنا چاہے تو 1 کے بعد اجازت ہے، 2 کے بعد بھی اجازت ہے. لیکن ایک دم 3 دے دیا تو تیسرے کے بعد اب نو چانس، کوئی چانس نہیں. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے. لیکن یہ نوبت کب آ رہی؟ یہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آ رہی. لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا کیا جی اسلام، اس میں طلاق کا ہے معاملہ، عورت کو بہت تکلیف ہے. تجھے کیا معلوم اسلام نے کیا کیا جو ہے مراحل بیان کیے.
اس کے بعد اسٹیج ہے یہ طلاق کا بہت اخیر میں ہے. پہلے یہ تمام مراحل سمجھانا، تنبیہ کرنا، خاندان کے لوگاں بیٹھ کے جو ہے صلح صفائی کرنا، یہ پورے مرحلے گزرنے کے بعد ہے وہ اسٹیج. ای بات سمجھ میں؟ ہاں دیکھو فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. طلاق رجعی دی تو ان عورتوں کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لوٹانے کے، یعنی رجعت عدت کے درمیان کر سکتے ہیں، 1 یا 2 طلاق کے اندر ہے، اور وہ بھی صریح ہو. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ آپس میں اچھا رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر رجوع درست ہے. زمانے جاہلیت میں عرب جو ہے اپنے بیوی کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے تو طلاق دے دیتے. بیچاری عدت گزار ختم ہونے کے قریب آتی تو اسے رجوع کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد اور طلاق دیتے تھے. پھر وہ عدت جو ہے پوری کرنے کو آ گئی تو پھر اس کو رجوع کر لیتے تھے. یعنی اس کو تو بیچ ادھر لٹکا رکھتے تھے، نہ وہ بیوہ ہی کہلاتی اور نہ وہ شوہر والی ہی کہلاتی. اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا اور فرمایا خبردار، تم کو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 مرتبہ کا ہے طلاق کا، تیسری مرتبہ سوچ سمجھ کے کہ اس کے بعد پھر پنشمنٹ ہے بہت زبردست. اس کے بعد پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے فرمایا کہ عورت کے حقوق مردوں پر ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پہ ہیں. ہر ایک اپنے اپنے حقوق کو ادا کریں تو لڑائی جھگڑے ہی نہیں ہوتے. اصل میں کسی ایک کی جانب سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ سارے اختلافات ہوتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچتی. چنگاری جیسی ہی نظر آئے فوراً اسے بجھا دو. اگر یہ سوچیں تھوڑی تو ہے، آہستہ آہستہ وہ سب کو جلا کے خاک کر دے. معمولی اختلاف کو معمولی مت سمجھو، بلکہ اس کو مٹانے کی جلدی سے کوشش کرو، کمپرومائز کروا دو، ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. تو یہ بڑھے نہیں، اس میں بڑھاوا جو ڈالتے ہیں نا یہ گھر کے لوگ ہی ہوتے ہیں. اپنے جذبات ان کے مسئلے کے ساتھ وہ شامل کر دیتے ہیں، چاہے اماں ہو، باوا ہو، یا ساس ہو یا سسرے ہو، یا ننند ہو یا دیور ہو. یہ اس میں اور زیادہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، معاملہ بھڑک جاتا ہے. نہ، گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے کنٹرول کرنا چاہیے. یہ چیز بڑھنے سے پہلے اس پہ کنٹرول کرے، سمجھا بجھا کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے تو اس گھر کے اندر خوشحالی آئے گی اور اس گھر میں امن سکون رہے گا. نظر انداز کرنا بھی ایک قسم کا جرم ہے. اپنے کیا کرنا، وہ میاں بیوی کچھ بھی کر، نہ آپ بڑے ہیں، سرپرست ہیں، آپ کو اس میں انوالو ہونا ہے. ان کے حالات کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. بس اوقات معاملہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو دونوں کے کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے، تو بڑے ہی اس کو کنٹرول کر سکتے، کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا باعث اجر و ثواب کام ہے. یہ صرف نماز پڑھنا ہی ثواب نہیں ہے، 2 بچھڑے ہوئے کو ملانا
یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دو زندگیاں جو تباہ ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں، ان کو تباہی سے بچانا بہت بڑی نیکی ہے، بڑا اجر و ثواب۔ دو خاندان کے ٹوٹنے سے بچانا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لوگ معاملات کو اہمیت نہیں دیتے، عبادات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھے تو اتنا ثواب، ان سے زیادہ ثواب یہ دو بگڑے ہوئوں کو سدھارنا، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں؟ دو زندگیاں نہیں، دو خاندان کو تم نے درست کیا ہے، ان کی دعائیں ضرور ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کروا کے رہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مجھے اگر کوئی چاہتا ہے میرا بندہ تو میں ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ملتا ہوں۔ جو مایوسی کی حد تک پہنچ گئے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو کسی مایوس دل کو تسلی پہنچائے، اس کے ٹوٹنے والی زندگی کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ وہاں ملے گا۔ اللہ کی نصرت، مدد، قربت وہاں اسے نصیب ہوگی۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک دوسرے کے حقوق کو جانو اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ اس کا حکم دے رہا ہے۔ صرف مردوں کا یہ حق نہیں ہے عورتوں پر، بلکہ عورتوں کا حق بھی مردوں پہ۔ وَلَهُنَّ، عورتوں کے حقوق، مثل الذی علیہن بالمعروف، ایسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے ذمہ مردوں کے حقوق۔ تو معلوم ہوا جیسے حقوق عورتوں کے مردوں پہ ہیں، مردوں کے عورتوں پہ ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ دونوں کا کام مساوی ہے، جیسے دنیا نے سمجھ لیا۔ نہیں، برابری کا حق ہے، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا۔ وارے واہ، کندھے سے کندھا تیرا، ہاں، پورا بے حیائی کا ماحول بنا دیا، ہر جگہ پہنچا دیا ان کو۔ ورنہ یہ گھر کی عزت تھی، آبرو تھی، اس کے پردے میں اس کی زینت و اس کی شان تھی، اس کی عظمت تھی۔ یہ ماں کا آنچل تھا، بچے کے لیے زندگی کا سہارا بننے والا۔ چھوڑ دی بچوں کو، چلی نوکری کو، یہ بچے کس کی محبت میں جئیں گے؟ بچوں کو تو ماں کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، نوکری والی اماں بچے کو لے کے کہاں کہاں جائے گی؟ اور جی مختلف شعبوں میں زندگی کی خواتین کو جو ہے باہر کھینچ کر لایا گیا، آزادی کا نعرہ دے کر، تمہارا بھی حق ہے، چلو۔ ارے گھر کے حقوق کون ادا کریں گا؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو تقسیم کی مرد اور عورتوں کے درمیان، مرد کو باہر کے کام کا ذمہ دار بنایا اور گھر کے کام کی ذمہ داری عورت پہ ڈالی۔ اس کی صنف اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق گھر کا ایریا، اس گھر کی ملکہ اسے بنا دیا، اپنے گھر کو اچھا رکھے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنے شوہر کے لیے راحت بنے، اپنے گھر کو سجائے رکھے۔ یہ ذمہ داری عورت کی تھی۔ اب اسے جو ہے باہر کی ذمہ داری دے دی۔ ٹھیک ہے، عورت کو گھر سے نکالا تو گھر میں روٹیاں بناتے بیٹھنا تھا، تیری نوکری تو وہ کرے، اس کا کام کون کرے؟ تو بچے پالنا تھا، تو گھر میں روٹیاں بنانا تھا، انتظار کرنا تھا بیگم آئیں گے، ٹفن تیار کر کے رکھوں گا۔ ہاں جی، یہ عیار ہے مرد، یہ عیار چالاک، اس نے اپنا کام تو اس پہ ڈال دیا، اس کے نازک کندھے پر، لیکن اس نازک کا کام اپنے ذمہ نہیں لیا۔ یہ راہ فرار ہے اس کی۔ یہ دھوکہ ہے جو فطرت انسانی کے خلاف نعرہ ہے، جو مغرب نے لگایا ہے اور یہ اسلام کے اپوز میں لگایا ہے۔ جانتے ہیں عورت کی آزادی کا مطلب روڑوں پہ نکالنا نہیں ہے۔ اسلام نے کہا عورت ضرور آزاد ہے،
لیکن اپنے حدود میں رہ کر، پردے میں رہ کر، حیا میں رہ کر آزاد ہے، اخلاقی آزادی حاصل ہے۔ لیکن بے حیائی کی آزادی اسلام نہیں دیتا۔ فرق سمجھو، آزادی کے معنی کیا ہے؟ لوگوں نے آزادی کے معنی بے حیائی کے لیے ایسے کام میں لگا دیا، اسے تو گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ ایک سماج کے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنے اولاد کی تربیت کرنا، اچھا انسان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ذمہ داری عورت کی تھی۔ اسے کمانے میں لگا دیا، اولاد کی تربیت وہ نہیں کر سکی۔ جب نہیں کر سکی، ماں کی محبت جس اولاد کو نہ ملے وہ اولاد باغی ہو جاتی۔ جتنے بھی باغی ہیں دنیا میں، ان کی اگر ڈیپ میں جاؤ تو معلوم ہوگا ان کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی، اور جن بچوں کو ماں باپ کی محبت ملی وہ بچے باغی نہیں ہوتے، وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ سماج سدھارک ہوتے ہیں، وہ قوم کے مصلح ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ بچوں کو محبت ملنا ضروری ہے۔ اور جو خواتین ملازمت پیشہ ہیں، ہم ان سے یہی درخواست کریں گے کہ جتنا وقت آپ باہر کمانے میں لگائیں اتنا ہی وقت اپنی اولاد کو دیں۔ اولاد کو وقت کیسا دیتی ہے مائیں؟ بس نوکری کر کے پڑھا کے نہیں رہے، ہوم ورک کرا کے نہیں کرا، جو مار نہیں، انہیں مار نہیں، انہیں پیار کی ضرورت ہے، ان کو ممتا کی ضرورت ہے۔ وہ ترسے ہوئے ہیں کہ مدرسے میں بھی انہیں ماں نہیں ملتی، گھر آتے ہیں تو ماں نہیں ملتی۔ وہ بچے باغی ہو جاتے ہیں، دماغی اعتبار سے باغی ہو جاتے ہیں، سماج سے باغی ہو جاتے ہیں کہ سماج نے ان کو کیا دیا؟ محبت نہیں دی، وہ دنیا کو محبت کیوں دیں گے؟ سماج نے انہیں نفرت دی، سماج کو بھی وہ جواب میں نفرت ہی دیں گے۔ یاد رکھو، اولاد کی تربیت ماں کے ذمہ ہے، اس لیے اسلام نے ہر ایک کے حقوق ادا کیے۔ مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ بس یہ ایک جملہ بیان کر کے حقوق کی تمام تفصیلات اللہ نے مختصر جملے میں بیان کر دی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پہ، ہر ایک کو دستور کے مطابق، قانون قدرت کے مطابق، شریعت کے مطابق پورا کرنا ہے۔ اور دیکھو، دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو دوسرا اس کا حق ادا کرے گا۔ اگر ہم دوسروں کے حق ادا نہ کریں اور یہ چاہیں دوسرا میرا حق ادا کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ احسان کے بدلے ہی میں احسان ہوگا۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تم دوسروں پہ احسان کرو، دوسرے تم پہ کریں۔ ہم جیسے رویہ دوسروں کے ساتھ اختیار کریں گے، دوسرا ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے۔ اس لیے دیکھو، آپ کسی کو سلام کریں، ہو ہی نہیں سکتا وہ جواب نہ دے، جان بوجھ کر تو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، آپ کسی کو چائے پہ بلائیں، ہو نہیں سکتا کہ وہ چائے پیتے وقت آپ کو دیکھے اور آپ کو نہ بلائے۔ انسان کی فطرت میں ہے احسان کے بدلے میں احسان۔ تم اپنے گھر والوں پہ احسان کرو، گھر والے تم پہ احسان کریں گے۔ تم ان کی ہر جائز تمنا کو پوری کرو، اور تمہاری تمنا کو پوری کریں گے۔ ہم دوسروں کا حقوق ادا نہ کر کے مطالبہ کرے کہ نہیں ہمارا حق ہے، تم کو ہمارا حق پورا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق ایک دوسروں کے حقوق ایک دوسرے پہ واجب ہیں، ادا کرنا چاہیے۔ جب ادا کریں اپنا حق، تبھی حق کا مطالبہ کر سکتے ہو۔
کہ لو جی ہم نے تمہارا حق ادا کیا، اب تمہیں ہمارا حق ادا کرنا چاہیے، تبھی کہہ سکتے تھے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ احادیث میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور ان کو معلوم کر لیں۔ اسی وجہ سے دیکھو چند چیزیں ہم اس سلسلے میں روایتیں بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں بھی اپنے بیوی کے خوش کرنے کے لیے ایسی ہی زینت اختیار کروں جیسے وہ میرے خوش کرنے کے لیے زینت اختیار کرتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہاں معاملہ الٹا ہے، مرد کو سنورنا چاہیے اپنے بیوی کے لیے، بیوی کو سنورنا چاہیے اپنے مرد کے لیے، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے۔ شادی میں جانے کا ہے، اتنا 1-2 گھنٹے تو لگتے ہیں، اگر اس کی گاڑی چالو ہے تو پیٹرول ختم ہو جانا بیٹے گا، آ رہے کیا اجی اب بھی چاہیے، اتنا سنور۔ حالانکہ سنورنا چاہیے شوہر کے لیے، اور شوہر کے لیے بس پرانے بالا جو ہے کیسے بھی، اور کپڑے میلے، ایسا معلوم ہوتا ہے دیکھتی ڈر لگنا، نا آئینے بھی گھر میں رہا پیسہ بھی رہتا دیوانے کی جیسے، اور باہر جانے کا ابا انہیں بھی گھنٹہ لگتا ہے اس کو، وہ پریس کرے کہ نہیں بیگم، وہ کرے نہیں، وہ کرے نہیں، بن سور کے باہر نکلا، کس کو بتانے جا رہا؟ مرد زینت اختیار کرے اپنے بیوی کے لیے، بیوی زینت اختیار کرے اپنے شوہر کے لیے، آئی بات سمجھ میں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی، یہ ہے زندگی۔ محبتیں ہم دنیا میں بکھیرتے پھر رہے ہیں، لیکن گھر میں نفرتیں، محبتیں گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ ہر گھر اگر محبت کا ادا ہو جائے، دنیا سے نفرتیں ختم ہو جائے۔ یہ قومیں، یہ پارٹیاں جو نفرتیں پھیلاتے نا، ان کے اماں بابا جو ہے ان کو محبت دیے نہیں، انہیں بم مارتے پھریں گے۔ جتنی پارٹیاں والے گالیاں دیتے ہیں، پلا کرتے ہیں، اندازہ لگاؤ اس کی اماں بابا نے محبت نہیں دی اس کو، نہیں پیدا ہوتی اسے چھوڑ دی تھی، انہیں باغی نکلا، پوری دنیا میں نفرت پھیلاتے پھر رہا۔ جن بچوں کو ماں باپ کی محبت ملتی ہے وہ دنیا میں محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں؟ اس کی تہ میں، ڈیپ میں جاؤ، مطالعہ کرو۔ اور جسے بچپن میں ماں باپ کی محبت نہیں ملی وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، وہ نفرتوں کے سوداگر ہوتے ہیں، وہ ہتھیارے ہوتے ہیں، وہ قاتلین و ظالمین ہوتے ہیں۔ اور یہ ری ایکشن میں ہوتا ہے کہ جب ہمیں محبت نہیں ملی ہم دوسروں کو محبت کیوں دیں؟ ایک بات سمجھ میں؟ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی اپنی بیوی کے لیے ایسی ہی زینت اختیار کروں جیسے وہ میرے خوش کرنے کے لیے زینت اختیار کرنے کو پسند کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک دوسرے کے حقوق ہیں اور وہ حقوق واجب ہیں، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک حدیث پاک حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر ہماری بیوی کا حق کیا ہے؟ کیا حق ہے ہم پہ بیوی کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جو کھاؤ وہ کھلاؤ۔ گھر میں جو ہے لا کے دے رہے دال ترکاری اور جاتے جاتے
تہاری کھا کے جا تہاری کھایا تو یہ 2-3 پلیٹ بند کے لے جا گھر کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم کھاؤ گھر والوں کو کھلاؤ. اپن تو اچھا کھا رہا اور وہاں گھر میں وہی جو ہے پرانا سالن پرانی دال. نہ یہ حق ہے. اچھا اسی طرح آپ نے فرمایا اور جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ. تم نے ایک اچھا سوٹ لیے ہی ہیں 1000 روپے کا, عورت کے واسطے بھی 1000 روپے کپڑے لینا پڑتا. اکیلے نہیں ہیں تم, اب جو ہے تم گھر گھرستی والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہنو ان کو بھی پہناؤ. جب بھی تم کپڑے خریدو نا گھر والوں کے واسطے, بچے ہیں تو بچوں کے واسطے. ہاں یہ حق ہے. اور فرمایا منہ پر نہ مارو, منہ پہ مارنے سے منع کیا. اور ہمارا تو ہاتھ نشہ نش لگا ہو, سیدھا جو ہے منہ پہ چلتا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ہم پابند ہیں اللہ کے نبی کے اطاعت کے. اللہ کے نبی نے منع کیا, اب ہم اس سے باز آ جائیں. سمجھ میں اچھا پھر فرمایا اور برا نہ کہو. خاندانی کی گالی دیتے, آئیے چپ گئے تو فلاں کی ہے, تیرا باپ فلاں تھا, کیا ضرورت ہے. انہیں تمہارا خاندان نکالے تو پاؤں سے لے کے مستک تک مونگیاں چڑھ جاتی. میرے کو بولی ایسا, پھر شروع, اس کی زبان چڑھی اس کا ہاتھ چڑھا. نہ اتنی نوبت آنے مت دو, کہیں نہ کہیں کلوز ہو جاؤ, بند کر دو, ہٹ جاؤ وہاں سے, اور بعد میں معافی تلافی کرو. اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند فرماتا ہے. ایک مرتبہ رس گئے تو 8 دن سدھرتے نہیں. نہ قدرت کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. تم فیصلے بدلنے والے کوئی نہیں ہو سکتے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تم وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے جو تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے اس کے مطابق چلو, کامیاب ہو جاؤ گے. برا نہ کہو اور نہ اس سے کشیدگی اختیار کرو, یعنی روٹ کے مت بیٹھ جاؤ. چھوڑ کے آئے ماں کے گھر گھس کے, لا رہی نہیں, پریشان ہو بیچارے ماں باپ, کیا جی ہمارے داماد آ رہے نہیں, لی جا رہے نہیں. نہ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار کشیدگی اختیار نہ کرو. ہاں گھر ہی گھر میں تھوڑی دیر کے لیے تنبیہ کے واسطے بستر الگ کر دیے, لیکن گھر ہی میں نکالنے کا حکم نہیں ہے. یہ روایت مسند احمد, ابو داؤد, ابن ماجہ نے بیان کی. حدیث نمبر 2, جعفر ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حجۃ الوداع کے واقعے میں کہ عرفے کے دن, نویں ذی الحجہ, حج کا دن یوم عرفہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے حج کا خطبہ دیا تھا, اپنی امت کو آخری میسج, آخری پیغام دیا. اس کے 2 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے آپ. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, کیونکہ تم نے اپنے قبضے میں اللہ کے امان پر لیا ہے, اور اللہ ہی کے ایک حکم کی وجہ سے تم نے ان کی آبرو کو حلال سمجھا ہے.
تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے شخص کو نہ لٹائیں جو تمہیں ناگوار گزرے. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مارو، لیکن حد سے زیادہ نہیں. اور تمہارے ذمے ان کا حق یہ ہے کہ تم دستور کے مطابق انہیں کھانا کپڑا دو. یہ روایت مسلم شریف کی. اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، یعنی سب مسلمانوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور اچھے لوگ تم میں وہی ہیں جو اپنے بیویوں سے اچھی طرح سے رہیں. یہ روایت ترمذی شریف کی. اور ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن زمعہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اپنے بیوی کو اس طرح نہ مارا کرے جس طرح غلام کو مارتے. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کی. ایک اور حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں اچھا وہی ہے جو اپنی اہل یعنی اپنے گھر والی سے اچھی طرح سے رہے، اور میں تم سے اپنے اہل سے اچھی طرح سے رہتا ہوں. تم سب میں بہترین ہوں میں اپنے گھر والوں کے لیے. یہ روایت ترمذی ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں تم میری وصیت یاد رکھنا، کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی حضرت حوا، اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا پن اوپر کی طرف ہوتا ہے. بس اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی. لہذا ان کے بارے میں میری وصیت یاد رکھو. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے، تاکید کی. اس کے بعد پھر فرمایا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کا درجہ عورتوں پر بہرحال بڑا ہوا ہے. یہ من جانب اللہ فضیلت ہے مرد کے لیے. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرنے کا ضرور حکم دیتا، بوجہ اس حق کے جو اللہ نے عورتوں کے ذمے مردوں کا کر دیا. یہ روایت
ابو داؤد کی ہے۔ اسی طرح سے یہی روایت امام احمد ابن حنبل نے معاذ ابن جبل سے روایت کی، اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ علامہ بغوی نے ابو زبیان سے روایت بیان کی ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا خاوند مرتے وقت اس سے راضی ہو تو وہ عورت ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دیکھو بہت سی شریف خواتین ہوتی ہیں، ظلم کو برداشت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی زیادتیوں کو برداشت کرتی ہیں، شوہر کے عزیزوں رشتہ داروں کی ظلم زیادتی کو برداشت کرتی ہیں، سہ لے جاتی ہیں اور غم کو پی لے جاتی ہیں۔ یہ ہیں جنتی خواتین جو برداشت کرنے والیاں۔ لیکن بعض جو ہے نا، جب تک بہو رہتی برداشت کرتی، جب انہیں ساس بنتی نا پورا بدلہ لیتی۔ یہ کیس آیا میرے پاس، وہ بمبئی سے جو ہے اپنے عزیز کے ساتھ عورت آئی اور بولے مول صاحب کچھ تو بھی تعویذ دو جی۔ کیوں؟ انہوں نے بولی میری ساس میرے کو بہت مارتی۔ بعض بچیاں بہت برداشت کرتے ہیں، اماں بابا کو بھی نہیں بولتے۔ بے شک ان بچیوں کے اس جو ہے کردار کو سلام ہے، اپنے ماں باپ کے دل کو دکھاتی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کو بولے تو ماں باپ کے دل دکھتے نا جی، دن کا چین رات کی نیند حرام ہو جاتی ماں باپ۔ کیا جی میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہم اتنا دے کے بھی جو ہے یہ اتنا ستارے لوگ ہیں، ماں باپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو انہیں بولے مول صاحب کچھ تو بھی کرو جی، میری ساس میرے کو بہت مارتی ہے۔ میں سب پوچھا کئی کو کیا ہے، انہیں جو ہے سب سنائے۔ میں بولا یہ سب کچھ غلط، صحیح بات بولوں کیا؟ کیا تیری ساس کو اس کی ساس مارتی ہوں گی، تیرے سے انتقام لے رہی۔ انہیں بولی بالکل صحیح بولے تم، اب میرے کو بول کے مارتی، آگے میں تو کچھ نہیں مار رہی، میری ساس تو بالا پکڑ کے مارتی تھی۔ ہے نہیں، یہ کتاباں کے واقعہ نہیں ہے، تو گیٹ پہ پوچھیں گے کون سی حدیث میں مولانا بتا، یہ ایکچوئل میں ہوتا یہ انتقامی جذبات۔ نہ یاد رکھو، جتنا آج برداشت کرو گی نا، اللہ قیامت کے دن جنت میں درجات عطا فرمائیں گے۔ صابرین، اللہ فرمائے گا حساب کتاب ابھی ہونا باقی ہے، اللہ فرمائے گا صابرین کہاں ہیں؟ صابرین اٹھیں گے، اللہ فرمائے گا جاؤ میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ چلیں گے یہ گروپ صابرین کا، فرشتے جو ہے روک دیں گے، اوے ادھر، انہوں بولیں گے جنت میں جا رہے۔ فرشتے ابھی کہہ کی جنت، ابھی حساب کتاب ہی ہونے والا ہے، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، تم ادھر کہاں جا رہے؟ صابرین کہیں گے ہو حساب کتاب سے بھی پہلے جا رہے۔ وہ کیسا؟ ہم بولیں گے دنیا میں ہم اللہ کے واسطے مصیبتوں پہ صبر کرتے رہے، اللہ نے اس کا عوض ہم کو دیا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سب کا حساب ہوگا،
لیکن صبر کرنے والے بلا حساب کے جائیں گے جنت میں۔ اس لیے دنیا میں جتنا بھی تکلیفیں ہو رہے نا برداشت کرو اللہ کے واسطے، وہاں آخرت میں راجہ بنو گے، راجہ، بادشاہ ہوں گے بادشاہ، فرشتے بھی روک نہیں سکیں گے۔ فرشتے بولے ارے کدھر؟ انہوں بولیں گے ہم جنت میں جا رہے۔ فرشتے بولے ہاں ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں شروع ہوا، تم جنت میں کیسا کیا؟ انہوں بولیں گے ہم دنیا میں بہت صبر کرے، بہت مصیبتیں اٹھائے تھے، اللہ نے اس کا بدلہ ہمیں دیا ہے۔ فرشتے بولیں گے اچھا جب یہ بات ہے جاؤ خوشی سے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا بشارتیں ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے صبر کرنے والوں کو دی، صبر کرو۔ ہمارے سے صبر ہی نہیں ہوتا، باقی سب ہوتا ہے۔ ذری ذری بات پہ بے صبری کا مظاہرہ، بڑھاپے میں نہ چین سے رہتے نہیں، بڑی بی رہتے نہیں، یہ بڑے میاں بھی نہیں رہتے، جو کرکریاں، جو باریک کرکریاں، باریک پستے بیٹھتے ہیں گھوٹتے بیٹھتے، ایک ایک بات کو پکڑ کے جو کرکریاں جو لگی چل لگی۔ ارے وہ نئی بچی، نئی مہمان تمہارے گھر آئی ہے، تم جو ہے انہیں اماں بابا کو چھوڑ کے آئی، ذرا اس کے دلداری تم کرنا، وہ چھوڑ کے کرکریاں، وقت پہ چائے نہیں دے رہے، وقت پہ پکا رہے نہیں، تھوڑا صبر کرو، آخرت میں اللہ بہت دیں گا تمہارے کو۔ آج جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ گھر جنت کا نشان ہوتے ہیں۔ اس گھر میں صبر ہو، جہاں بے صبری ہے وہ گھر میں تو جو ہے لعنت برستی ہے، سکون ہی نہیں تو کیا فائدہ جی؟ پیسوں کے تھپکیاں لگا کے کیا فائدہ؟ سکون نہیں ہے، کئی کے واسطے کما رہے، کئی کے واسطے دولت، سکون کے واسطے نا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے، بے صبرے سکون میں نہیں ہوتے۔ یاد رکھو اصول کی بات، اگر سکون چاہیے صبر کرنا پڑے گا، سکون کی شرط صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کی نصرت و مدد ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تھوڑا صبر کرے تو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ ایک دن جو ہے ہمارے کو غلطی ہو گئی، کھانا کھا کے نماز کو جانا کہ نہیں، ہم ویسے چلے گئے، اب جو آؤٹ لے رہے میں کھانا کیوں نہیں کھایا ہوں، اب کیا کرتے، واپس نہیں جا سکتے، کچھ نہیں ہے۔ ایک حضرت آئے پرانے، السلام علیکم السلام، ارے بہت دن بعد ملے جی، چلو کھانا کھانے کا تم بھی چلو کھائیں گے۔ اللہ نے ایسا کھلایا گھر والی بھی کیا پکاتی۔ تھوڑا صبر کرے اللہ اتنا پھل دیتا میٹھا پوچھو مت۔ صبر کا اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بے صبری سے گھران کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے بے صبری کے ہیں، صبر اگر ہے تو کامیاب۔ ایک صحابی آئے حضور کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو نصیحت کرو، لیکن ذرا مختصر میں کرو۔ پہلے سے جو لوگوں کو عادت ہے مختصر کی، اتنے لمبے بیانات نہیں سنتے تھے صحابہ بھی، اور حضور روزانہ بیان نہیں کرتے تھے، ایک دن آڑ کر کے کرتے تھے تاکہ لوگوں میں شوق رہنا۔ خواتین کے لیے اسپیشل بیان ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کی مجلس الگ بھی ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے کو نصیحت کرو لیکن ذرا مختصر کرو، شارٹ بٹ سویٹ۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے، آپ نے مختصر نصیحت کی، اگر کوئی اس پہ عمل کرے پوری زندگی کامیاب۔ آپ نے صرف نصیحت کی لا تغضب، اتنی شارٹ کٹ ہے دیکھو، لا تغضب کیا مانے؟ ٹینشن فری ہو جائے۔ ہاں جی، پرانے کتنے جھگڑے ہیں نا سب ٹینشن کے، گھراں کے ہو، خاندان کے ہو، مارکیٹ کے ہو، سیاست کے ہو، تمام جھگڑے کئی کے ہیں ٹینشن کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، ٹینشن مت لے۔ ٹینشن نہیں لیا نا، یہ بی پی نہیں ہوتی،
اور نہ دوسرے بیماریاں ہوتے. یہ سارے بیماریاں جو ہے نا، یہ شوگر کیسے ہوتا؟ لوگ مطلب میٹھا بہت کھائے ہوں گے تو شوگر ہوتا. ارے دیوانے، شوگر ہوتا ٹینشن کی وجہ سے. اگر ٹینشن نہیں لیا نا، اسے کوئی بیماریاں نہیں ہوتے. سارے بیماریاں ٹینشن. اگر وہ ٹینشن لیتا، رگاں پھٹ جاتے، مر جاتے، ہیبتاں ہو جاتے، سب ٹینشن کی وجہ سے. اور لڑائیاں، جھگڑے، قتل، غارت گیری، دنگے، فسادات، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ٹینشن. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، ٹینشن مت لے، ٹینشن فری ہو جا تو کامیاب. کیا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. گھر میں عمل کرے وہ گھر میں سکون، مارکیٹ میں عمل کرے مارکیٹ میں سکون، ملک میں عمل کرے ملک میں سکون. لا تغضب، یہ کامیابی کے راز ہیں. دیکھو اب یہ جو ہے ہمارے کو ایسا سمجھا رہے ہیں جیسے نادان بچے کی انگلی پکڑ کے بابا چلاتا. اس سے بھی مہربان پروردگار اپنے بندوں پہ. اتنا سمجھانا جی. اب اتنا سمجھا رہے ہیں، اب پھر بھی نہیں سمجھے تو اس سے بڑا بد نصیب کون؟ جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. حقوق تو مرد کے عورت پر، عورت کے مرد پہ، لیکن مرد کو اللہ نے کچھ درجے فضیلت عطا فرمائی. ذرا اس کا معاملہ تھوڑا بڑا ہوا ہے، اسے تسلیم کرنا کہ یہ گویا کہ صاحب اقتدار ہے، حاکم ہے، اور بیوی بچے یہ سب رعایا ہے. حاکم کا درجہ بڑا رہتا نا، انہیں انسانی رہتا، انسان ہونے میں برابر، لیکن درجہ اس کا ذرا بڑا ہے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے. کیا مطلب؟ مردوں کو سمجھایا دیکھ تو ذرا بڑا درجے والا ہے، چھوٹوں پہ رحم کر ذرا. مردوں کو یوں سمجھایا، عورت بچوں کو سمجھایا دیکھو یہ نے بڑا ہے کیسا بھی، اس کے بڑے پن کا خیال رکھو. اگر بڑے پن کو ٹھیس پہنچی، اس کو ٹینشن آتا، ذرا اس کو جو ہے بڑے درجے کا سمجھ کے چلے تو، ذرا بھپا کے چلے تو ہی نہیں اچھا رہتا. تعریف کرنا ہے نا، واہ واہ کیا چیزاں لائے، آپ کی طبیعت اچھا لاؤ. عورتیں بولتے ارے کیا لائے جی تم، یہ مٹھی یہ نہیں لانا تھا وہ لانا تھا. انہیں ٹینشن ہونے بولتا یہ پیسے لے اب تیرا تو خرید کے وہ ذرا تعریف کرے تو انہیں بھی خوش ہوتا نہیں. تھوڑا بڑے کا بڑے پن رکھنا ہے تو بڑا چھوٹوں کا جو ہے شفقت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تقسیم کار ہے یہاں دنیا میں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. حدیث بیان کر رہا تھا میں، ابو ذبیان سے اور ام سلمہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت کا خاوند مرتے وقت اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں جائے گی. یہ روایت ترمذی شریف کی ہے. اچھا ایک اور حدیث مبارکہ طلق بن علی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت خاوند اپنی بیوی کو بلائے تو اسے اس کے پاس جانا چاہیے اگرچہ تنور پر ہی روٹی پکا رہی ہو. شوہر نے بلایا، انہیں توے پہ روٹی ڈالی، ابھی شوہر بلایا اجی ادھر آؤ، ابھی نے بولتی ذرا ٹھہرو، کیا جلدی، ذرا یہ روٹی جل جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تیری روٹی جل جان دے، شوہر کی بات مان. فرق ہے نہیں ہے. یہ دیکھو یہ روٹی جل گئی تو دوسری بن سکتی ہے، لیکن انہیں جل گیا تو پھر تیرے کو بھی جلا دیتا.
اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے، زیادہ برداشت کرنا، حکیم ہے نا، سب کو لے کے چلنے کا ہے اس کو، تو ذرا برداشت کریں کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ اس کو برداشت کریں اور صبر سے مرد کو کام لینا چاہیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اگر تم ستاؤ گے دوسروں کو، اللہ تعالیٰ انتقام لینے پہ قادر ہے، لیکن فوری انتقام کیوں نہیں لیتا؟ اللہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، فوری انتقام نہیں لیتا۔ اگر اللہ فوری لے لینا دنیا میں ایک بھی زندہ نہیں رہتا، غلطی کری پٹ بول کے مر جا رہے، غلطی کری پٹ بول کے، صبح سے شام تک تو پورے جو ہے قبرستانی ہو جاتے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ فوری سزا نہیں دیتا، اللہ درگزر فرماتا، معاف فرماتا، میرے بندے ہیں، آج نہیں تو کل سدھریں گے، کل نہیں تو پرسوں سدھریں گے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ آگے بھی آیتیں ہم نے پڑھی تھی، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشحالی عطا فرما، محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کی صحیح تربیت فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں ان کے نکاح کے فیصلے فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، ایمان والوں کی جان و مال، عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔